अपने खून का गुसल मिला कफन है जिसका खाके करबला दफन न न कर सकी है धूप में पड़ा रहा ये वो गरीब करबला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की लाजवाल दर्जगाह हुसैन है। व मकामिल महमूद अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी महकम किताबिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। Surah Munafiqun and the first verse, they come to you, who? The Munafiq, and bear witness that you are God's messenger. You are the Prophet of Allah. Allah knows that you are His messenger, but Allah testifies that these are liars. What they said is truth. There's no doubt about it. Allah Himself says that what they said was true, and yet they are liars. In the history of Islam, then, however painful it may seem to be to us, the Prophet, when he was delivering the message, the recipients of message were of different persuasion. Some who accepted Islam totally, completely, without ifs and buts. Some who accepted Islam as a political reality. An author years ago writing has put that Islam as a religious phenomenon was secondary to Islam as a political reality. The author happens to be a Muslim and follower of Jafri faith. Yet, in essence, there was no political entity in Makkah at all. The Prophet was calling to a religious phenomenon. Qulu la ilaha illallah. There was no state with the Prophet at that time. The Prophet did not have a government. The Prophet did not have a mechanism to assert himself politically in the arena, if I may put it that way. He was just calling people to that one message. La ilaha illallah. But then, when we say La ilaha illallah, is it something that was alien to Arab culture? No. Strangely, no. And Quran, for example, in Surah Zukhruf, verse 9, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you ask them, who created the skies, the heavens, and the earth, they will say, the Creator God, Al-Aziz. So they were not denying the existence of a super being who was the creator, yet they were denying other aspects of Tawheed, and hence they were mushrik. And what was that main aspect of Tawheed that they were denying? That was Tawheed fil Wilaya. Tawheed has many aspects. One is Tawheed fil Dhat, Tawheed fil Sifat, Tawheed fil Af'al, and then Tawheed fil Wilaya. Of course, subsequently, Tawheed fil Ta, Tawheed fil Hakimiyya, and Tawheed fi Taqannun.
These are various aspects of Tawheed. What they were denying mainly was wilaya. What is wilaya? Wilaya is tasarruf. Wilaya is hold, power, domain, ultimate authority. Something that you submit to, you surrender to. So they had a God, a concept of God. Okay? The word Allah is from Arabic. It's not from elsewhere. Okay? They had a concept of God, but that concept was polluted now. Okay? The reality of existence of Allah subhanahu wa ta'ala had become marginal. What was more important was their own domain and dominance over the masses, which through a pseudo-religion, by putting idols in the house of Allah, they had achieved very well. The tribal leaders themselves, considering themselves to be ones who were authorized by Allah to do whatever they wanted to do. Later on, the same thing was reoriented by Bani Umayyah towards their own benefit, and we'll discuss that, and why Imam Hussain took that stand. The issue was that God wills and everything happens. So whatever is happening to you is the will of God. Bear it. If you're a slave, the reason is that God wanted you to be a slave. So they wanted to create a society where there would not be any resistance to their control, their domination, their power. Oppression works that way. When those who are oppressed feel that it is their destiny to be oppressed, that they must remain in the state they are, and that they never get a chance to speak up against suppression, against injustice, and against every torment and terror that is introduced in their society. Imperial power, whether it's today or yesterday or centuries ago, works in the same way. Make sure that those who are controlled by you feel the control to be their own destiny, and they don't have any recourse against that. This sometimes is introduced by making them frightened through the display of power. For example, one person, we know the history, is Bilal. Bilal is slave, quote unquote, slave. He accepts Islam. And what does he get? A torture unheard of. They want to make him an example so that others don't follow the pursuit. And they make sure that whatever is done to him is done in public, so that everyone who passes by, everyone who witnesses the event, feels that there is no recourse against those in power. It is a psychological way of putting you down permanently and totally. The display of arrogance, the display of power, the display of brutality. His clothes are stripped off. He is put on the sand that is burning hot, the scorching heat of sun. And then the stones are put over him, burning stones from fire. It is said that his skin, of course he was black, became more charred by those. It's so difficult. If a person is white, the spot is visible very easily. If he is brown, it is still visible. But if a person is black, the visibility is very difficult. And on his body were marks visible. Yet, he did not submit to what they wanted him to say.
the strength of Iman. This shows us that however physically weak we may be, however less resources we may have, however impotent others may think we are, the strength comes from inside. And that is the strength of Iman. That strength can neither be brought with arms and armament, neither with bank balances, nor with utmost resources of Wall Street. That strength comes from within. And that strength comes because Tawheed becomes the part and parcel of human self. Once that Tawheed covers you up, envelops you in its glow of Iman, of faith, of intensity, of submission to Allah subhanahu wa ta'ala, then no power on the earth can make you submit to other than Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet then is delivering the message, and he is making this aspect clear to you. You Meccans, even though you say that there is a God, you have stripped that God of power. There was no problem with them accepting the God of Muhammad. Absolutely none. It's very strange. They had so many 365 or so or more or less, idols in Kaaba, and many more that were not in Kaaba. They would have considered him to be one great of all. The basic problem was for them that the Prophet was not giving an idea that was really abstract, a distant idea, who would be aloof somewhere. The concept of God was ever-present, omnipotent God that would make your lives submissive and subordinate to his dictates. With the God came the Sharia, the law, the code of conduct, the way to be, and the way to establish justice in society that I alluded yesterday. The Meccans, the tribal chiefs, were not willing to have justice in society, simply because when justice comes, the power is curtailed. When justice comes, arrogance cannot be the order of the day. When justice comes, equity and equality is established. Seldom can be a display of justice with oppression. Oppression and justice can go together. You will have to change your ways. They were not willing to. As a matter of fact, even when the Prophet finally won the last battle and Mecca was conquered, Abu Sufyan's wife, when she made bay'ah of the Prophet, and remember, the Prophet made the bay'ah differently with women. By most traditions, the Prophet did not let anyone touch him. And our correct traditions, either it was a bowl of water where his hand was there and others put their hand, or touching his abba. No one dared touch him. He made the bay'ah. I have 3 objections. She said, I have 3 objections. The first objection is, now look at this. This is Islam. She has accepted Islam. And she is finding 3 objections in Islam. Brothers, when we try to poke in the Islamic affairs when we are not aware of, and we try to find objections, remember the history. The first objection is
The qiyam, the ruku, and the sujood, which is salat. Why objection to salat? It reminds you of a creator where you submit every day. It makes you realize your own impotence and the omnipotence of Allah subhanahu wa ta'ala. Your own nothingness and the absolute power of Allah subhanahu wa ta'ala. Your own total dependence and absolute independence of Allah subhanahu wa ta'ala. The second objection, and look at this. Why this slave calls adhan, referring to Bilal. See, they had accepted Islam, and yet the notion of tribalism was still there. Okay? The idea that those who are inferior to us on the social status cannot be part and parcel of us. They cannot be standing with us in the same rows. They must be somewhere behind us, if at all they be in the same place. They shouldn't be in the same place to begin with, but if by some luck they are in the same place, they should be somewhere in the back. The Prophet had given the most prestigious position to Bilal, who was a slave, and he was not an Arab slave. He was an African slave who couldn't speak Arabic correctly. Big injustice to us, isn't it? The Meccans felt that you have put ahead of us a person who is not from us, he is not free. He is a slave. Top of it, he is not an Arab slave. And believe me, there are Arab slaves too. As a matter of fact, in those days, 8 out of 10 were slaves. The society was so much exploited that you can't find really any other example anywhere else. Why you have him calling adhan? The Prophet said, calling of adhan is based on the station of a person in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not the color that matters. It's not the origin that matters. What matters is the piety of a person. What matters is the excellence in character of the person. What matters is God-fearingness of a person. So the idea of the Prophet, even though accepted, was still being challenged somehow or the other. The Tawheed that would bridge all these gaps, that would put them together, was still alien to them in reality, even though accepted by them as a concept. That's why when the Prophet entered the precinct of Kaaba, and when the idols were knocked down, he raised his hands and prayed. The same as you pray all the time. La ilaha illallah. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Just imagine, the Prophet is the president of Kaaba. The idols have been knocked down. Those who had come with him from Medina are with him, a lot of them. Some of the Meccans who have accepted Islam are with him. And others are watching. Some who have accepted Islam feebly. Some who have not accepted Islam as yet. In their midst, the Prophet is knocking down their ideas of superiority, their complexes, their domination. La ilaha illallah. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun.
La ilaha illallah. Wa la na'budu illa mukhlasina lahuddin. Walau karihal mushrikun. Do you realize why it has been said? There were mushriks around, and the Prophet challenged them. We are sincere in our submission to Allah subhanahu wa ta'ala, even though mushrikeen may not like. La ilaha illallah. Rabbuna wa rabbu abaina al-awwalin. Here the Prophet is telling them clearly that He is not only our Lord, He is the Lord of our forefathers. Those of you who may have been influenced by some of the writers saying that the Prophet's parents were not Muslims, that his uncle was not, that his family was not, and so on and so forth. Rabbuna wa rabbu abaina al-awwalin. La ilaha illallah. Wahdahu, wahdahu, wahdahu. Anjaza wa'da. He has fulfilled his promise. What promise? The promise that Allah subhanahu wa ta'ala had made to the Prophet. That you have come out of Mecca. Will send you back to Mecca as victor. Anjaza wa'da. Wa nasara abda. You may realize when you recite the dua now, okay, how it was said. He has helped his slave, his servant. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anjaza wahda wa nasara wa hazama al-ahzab wahda falahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumeet wa yumeetu wa yuhyi. Each of these words was a slam on the faces of mushrikeen, an arrow that was piercing through their hearts. When the Prophet was saying that ultimate power is His, He is the one who gives life, He is the one who makes you die. You don't have the power. Life and death belongs to Him. As a matter of fact, life absolutely is His. There is no notion of life except that of Allah subhanahu wa ta'ala. We are alive only if we are closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And the degree of our being alive is related to our degree of being close to Him. The closer you are to Him, the more alive you are. The farther away from Him you are, the less alive you are. Life is not eating and drinking, walking, having relationships. Life is submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumeet. Wa yumeetu wa yuhyi. Wa hayyun la yamut. He is the one for whom, alive, for whom there is no death. Their consideration were entirely different. However, they accepted Islam. The history tells us. But this Islam, at times, was not in reality the Islam of truth and justice, the Islam of submission and subordination, the Islam of equality. At times, the Islam was just an opportunity. The difference between the Islam of Bilal and the Islam of Abu Sufyan is distinct. Bilal became Muslim when accepting Islam was a call to death, and Abu Sufyan accepted Islam when rejecting Islam would be an invitation to death. That is the difference. It's a huge difference. He himself says, and this has been narrated in many books, that when the Prophet on that day
was making the tawaf of Kaaba, a thought passed in my mind. This is Abu Sufyan saying himself. A thought passed in my mind that if I were to amass an army and fight against this man, again the word hadar rajul has been used. Very interestingly, when the Prophet asked for pen at his deathbed, the same word hadar rajul has been used. Bukhari, you can look into it. That this person, this man, is gone out of his mind. Here Abu Sufyan is saying that I thought I could amass a large army and fight against him, against the Prophet. He has accepted Islam. People say, those who defend him, that the Islam had not become really ingrained in his soul yet. What can we say? Because he has himself said that, so it's hard to deny it. He says that as the thought passed my mind, the Prophet had completed the tawaf. He came behind me, tapped on my shoulder and said, the way Allah defeated you earlier, He is going to defeat you again. The way Allah defeated you earlier, He is going to defeat you again. ऐज़ान मोहतरम, क्योंकि मैंने कहा था कि 15 मिनट होंगे अब, लेकिन वक्त पे ना मेरा कंट्रोल है ना किसी का है, और जब बात रवानी में हो रही हो तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी अंग्रेज़ी में बात करना इसलिए नहीं होता कि मुझे अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल है, ठीक है, या अंग्रेज़ी मेरी ज़बान है। अंग्रेज़ी मेरी ज़बान नहीं है, मेरी ज़बान उर्दू है और उर्दू है, और यकीनन मेरे लिए आसानी इसमें है कि मैं उर्दू में बात करूं। लेकिन इसलिए कि कुछ अहबाब यहाँ ऐसे होते हैं जो उर्दू से नाआशना है, और हमारे नौजवान जिनमें से आज एक ने कहा था मुझसे कि कल मैंने पूरी बात आपकी समझी, और आम तौर पे समझ में नहीं आती चीज़ें अगर हम उर्दू की मजलिस सुनते हैं, इसलिए कि बड़ी मुकफ़ा और मुसज्जा हुआ करती। बुनियादी बात यह है कि हमें पैगाम को किसी सूरत पहुंचाना है। ज़बान कोई भी हो, पैगाम एक। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी ज़बान इस्तेमाल करें, लेकिन बहरहाल यानी जो बात आसानी मुझे उर्दू में है वो अंग्रेज़ी में नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम अभी पैवस्त नहीं हुआ था दिल में। यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह कह तो दिया था ज़बान से, लेकिन वो जो कैफियत होती हैं तौहीद, वो दिल पे तारी नहीं हुई, वो दिल पे तारी नहीं हुई थी। और तौहीद जब तक दिल पे तारी ना हो जाए, इंसान ईमान का लुत्फ नहीं उठा सकता। ईमान में भी एक लुत्फ है, एक कैफ है, एक सुरूर है, सर को झुकाने में, अपनी पेशानी को खाक पे रखने, एक कैफियत है। कोई पूछे सैयद सज्जाद से, कोई पूछे अली इब्न हुसैन से कि वो कैफियत क्या है, रात भर इबादत है। और कनीज कहती है कि मुझे कोई दिन याद नहीं है कि मैंने इमाम के लिए बिस्तर बनाया। और यही नहीं, आपने शायद इसे न सुना, तो वो रात जो आशूर के बाद की रात, यानी शब 11, अली इब्न हुसैन ने सजदे में गुजारी। अंदाजा लगाइए कि खैमे जल चुके थे। ये मसाइब के खातिर नहीं पढ़ रहा, समझने की कोई, इसलिए कि मसाइब में भी आपके लिए एक दर्स है, सिर्फ अश्कबारी के लिए नहीं है। देखिए कि आले मोहम्मद ने किया क्या है,
اور آل محمد کے علاوہ کوئی ایسا تھا بھی جو یہ کر سکتا تھا؟ بھائی کوئی ایک ایسا تاریخ میں بتا دیجئے ان ہستیوں کے علاوہ جو اس طرح قربانی دے سکے اور قربانی پر اس طرح شکر الہی ادا کر سکے. رات بھر سجدے میں ہوا. کس چیز کا شکر ادا ہوتا؟ جلے ہوئے خیام کا، چھنی ہوئی چادروں کا، کٹے ہوئے سروں کا، پامال لاشوں کا؟ نہیں، شکر اس کا ادا ہو رہا تھا، پالنے والے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم تیری بارگاہ میں قربانی پیش کریں. یہ بھی تو اس کا فیض ہے، یہ بھی تو اس کا فضل ہے کہ وہ منتخب کرتا ہے لوگ قربانی کے لیے. عام آدمی قربانی نہیں دے سکتا. شہادت حادثہ نہیں ہوتا، شہادت زندگی بھر کی دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا شرف ملتا ہے. شہادت ایسے نہیں ملتی. آپ نے کیا سمجھنا کہ ہائی وے پہ چلے گئے، ٹکر لگ گئی، شہید ہو گیا؟ نہیں نہیں، زندگی بھر کی دعا ہے. میں نے خود محسوس کیا. خاندان حکیم کے ساتھ عراق میں جو زیادتیاں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. سید مہدی الحکیم جب کبھی امریکہ تشریف لاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ تو میرے گھر قیام فرماتے تھے نیو یارک میں. آئے جب ان کے خاندان سے تقریباً 70 افراد کو شہید کر دیا. میں نے تعزیت پیش کی. ان کے زبان سے صرف یہ جملہ نکلا، اللہ اکبر، کاش میں بھی ان میں ہوتا. اور 2 سال کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کو بھی سودان میں شہید کر دیا گیا. شہادت ایسے نہیں ملتی. تو اس رات جو شکر ادا کیا جا رہا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا تھا. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام قرب کا جنت میں وہ ہے جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوائے شہید کے. یعنی قرب الہی کا ایک درجہ ایسا ہے جو شہید کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ آل محمد ذرا ان سے پوچھئے کہ عبادت کی بھی ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے، عبادت کا بھی ایک سرور ہے، سر کو جھکانے میں بھی ایک کیفیت ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے دل کی، ہمارے فکر کی، ہمارے ذہن کی اب تک اس طرح طہارت نہیں ہوئی ہے جس طرح طہارت ہونی چاہیے. اور وہ ہستیاں ایسی تھیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے نجاست کو دور رکھا جیسا کہ دور رکھنے کا حق. اور اللہ نے دور رکھا. اللہ کا دور رکھنا کتنا دور ہوتا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور قرآن نے یہ 1400 سال پہلے کہا تھا. اب تک قیامت نہیں آئی. جب قریب اتنا دور ہے تو دور کتنا دور ہو. اب تک قیامت تو نہیں آئی نا. قرآن نے کہا ہے کہ قیامت قریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب تک 1400 سال ہو گئے، قیامت نہیں آئی. ہمارا یقین ہے کہ قیامت آئے گی. تو جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا. ارے دور اتنا ہے کہ خلقت اول سے جہاں نور محمدی کو پہلے خلق کیا گیا اس وقت سے لے کے انتہا تک، ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ان کے قریب ایسی آ جائے جو ذات الہی کے پیش نظر کراہیت رکھ. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کراہیت رکھ، اس لیے ہم سے کہا گیا کہ گناہ سے تو بچو ہی بچو، حرام سے تو بچو ہی بچو، لیکن وہ چیزیں جن میں اکراہ ہے ان سے بھی اجتناب کرو اگر چاہتے ہو کہ تقوی کی منزل میں آگے بڑھو. تو عبادت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، توحید جو اس عبادت کو واقعی اساس دیتی ہے. حضور نے بتا تو دیا لیکن وہ پیوست نہیں ہوئی. جوں زمانہ گزرتا گیا، حضور کے وصال کے بعد تبدیلیاں آتی گئیں.
لیکن شروع میں تبدیلیاں اتنی واضح نہیں تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب موجود تھے، وہ ہستیاں موجود تھیں جن کے سامنے حضور نے باتیں کی تھیں اور کر کے بتایا تھا. آسان نہیں تھا بدلنا. لیکن علی کی شہادت کے بعد اور علی کے دور حکومت میں ہی جو متوازی حکومت قائم ہوئی تھی شام میں، اس کے حوالے سے یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بنی امیہ نے چند چیزوں پہ کام کیا اور واقعی یعنی یہ پیش نظر رکھ حضور نے اپنے پیغام کو توحید کی اساس پہ رکھا. پہلی چیز، حضور نے اپنے پیغام کو معاشرے میں انصاف کی طرف رکھا. دوسری چیز، حضور نے نسلی امتیازات کو ختم کیا تھا. تیسری چیز، حضور نے اقتصادی نظام کو عدل اور رواداری پر رکھا. رواداری اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حضور نے ان لوگوں کو جو مستضعفین تھے زیادہ دیا اپنا حصہ، تاکہ معاشرے میں ان کے لیے سہولت زیادہ ہو. بنیادی طور پہ یہ چیزیں. آئیے دیکھیے کہ جو حکومت شام میں تھی وہ کیا کر رہی تھی اور کیوں حسین ابن علی کے لیے لازمی تھا کہ اس کو چیلنج کرے. یہ صرف بیعت کی بات نہیں تھی، جیسا میں نے کل کہا آپ سے. بیعت بھی ایک فیکٹر ہے، میں انکار نہیں کر رہا اسے، لیکن یہ صرف بیعت کی بات نہیں تھی. ہوا یہ تھا کہ صلح حسن کے بعد، جسے میں سیز فائر کہتا ہوں، میں لفظ صلح استعمال نہیں کرتا، حالانکہ صلح استعمال ہوا ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے، لیکن صلح سے مراد وہاں جنگ بندی ہے، صلح نہیں ہے، پیس نہیں ہے، جنگ بندی ہے. حضور نے بھی کفار سے جنگ بندی کی تھی، صلح نہیں کی تھی. حالانکہ لفظ پیس استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی ہم صلح استعمال، لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ جنگ بندی ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے جنگ بندی. اسلام اور کفر میں صلح تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. خیر اور شر میں کوئی نقطہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، اور حق اور باطل میں کوئی ایسا موقع آ ہی نہیں سکتا کہ دونوں پیوست ہو جائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، جنگ بندی ہے. خصوصیت سے اس جنگ بندی کے بعد کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جو امیر شام تھا وہ نہ صرف یہ کہ حکومت کا فرما روا تھا، بلکہ وہ امیر المومنین بھی کہلاتا تھا، یعنی مسلمانوں کا روحانی پیشوا. یعنی ان کی ذات میں یہ چیزیں جمع ہو گئی تھیں عوام الناس کی نظر میں. اور اب جو کچھ وہاں سے کیا جا رہا تھا، عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام یہی ہے. حسین نے اس قربانی کے ذریعے بتا دیا کہ حکومت اور ہے، صدر اسلام اور ہے. وہ قیادت جو سیاسی ہو وہ اور ہے، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہے وہ اور ہے. یعنی بالفاظ دیگر، امامت اور ہے، حکومت اور ہے. ورنہ ملت کی امامت اور حکومت ایک شخص میں جمع ہو گئی. وہاں یہ فرق نہیں رہا تھا. کیا کیا جا رہا تھا؟ سب سے پہلے جو حضور نے امتیازات کو ختم کیا تھا، اب ان کو ہوا دی جا رہی. کیسے؟ بھائی قریش جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. قریش میں مہاجرین سب سے افضل ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہجرت کی ہے. واقعی وہ ہجرت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو وہ ایک امتیاز دیتی ہے. کبھی کبھی ہم مہاجر کی حیثیت سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی ہجرت اللہ کے لیے کی ہے اور اس لیے ہمیں افضل ہونا چاہیے. یہ جملہ معترضہ. تو مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین کے بعد وہ جو بعد میں آئے تھے، مہاجرین میں بھی وہ جو پہلے آئے تھے ان کو فضیلت حاصل ہے، اور وہ لوگ جو بعد میں آئے تھے وہ ان کے بعد. اس کے بعد اہل مکہ ہیں، وہ بھی قریش ہیں،
لیکن غیر مہاجر ہیں. اس کے بعد مدینے کے لوگ ہیں جو انصار ہیں، حضور کی انہوں نے نصرت کی، ان کی بھی ایک فضیلت ہے، لیکن ان کا مقام ان سے کم ہے مہاجرین سے. حالانکہ حضور نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دے کے بھائی چارہ قائم کیا. نہ صرف یہ کہ مساوات قائم کی تھی بلکہ اخوت قائم کی تھی. اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ طبقات ہیں. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو عرب تو ہیں لیکن ان دو شہروں کے نہیں ہیں، دیہاتی ہیں. ہائے بیچارہ دیہاتی، اسے تو کہیں کچھ نہیں ملتا، دیہاتی ہیں، اس کو ہونا چاہیے، لیکن وہ عرب تو ہے. اس کے بعد وہ عرب ہیں جو بالکل صحرا نشین ہیں، یعنی دیہات بھی نہیں، بالکل صحرا میں رہتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو عرب ہیں لیکن غلام ہیں. جی عرب ہیں، غلام ہیں. اس کے بعد عجم ہیں، یعنی غیر عرب ہیں جو آزاد ہیں، اور اس طرح جو غلام وغیرہ. یہ پوری تقسیم تھی، اور یہ تقسیم خلافت ثانیہ میں شروع ہو چکی. خود ان کو بھی احساس ہوا تھا، اور اپنی زندگی کے آخری سال میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس تقسیم کو ختم کر کے اسلام کو دوبارہ اس نہج پہ لے جاؤں گا جو حضور کے زمانے میں تھا، یعنی میری نہج جو ہے اسے ترک کر کے اس نہج پہ لے جاؤں گا جو حضور کی تھی. ابو طالب کے بیٹے نے بیعت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہ کہا تھا کہ میں اسلام کو دوبارہ وہاں لے جاؤں گا جہاں حضور لے جانا چاہتے تھے، جہاں اللہ کے رسول کا منشا، اور ایک ایک سکہ بیت المال میں واپس لاؤں گا. اور مہر میں کیوں نہ دے دیا گیا؟ اس لیے کہ کسی کو حق نہیں تھا کہ بیت المال میں تصرف کرے اپنے اختیار سے. تو یہ تقسیم شروع ہو گئی، اور علی سے جنگ کی وجوہات میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ علی ان کے اقتدار کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو پرولیجز مل گئے تھے ان کو ختم کرنا چاہتے. اور صاحب بات دراصل یہ کہ جس کو پرولیج مل جاتا ہے نا، وہ چاہتا نہیں کہ ختم ہو. جو سہولت مجھے حاصل ہے وہ میں چاہوں گا نہیں کہ ختم ہو. بھئی کیوں؟ بھئی میرے لیے آپ نے ایک الگ راستہ مقرر کیا، میں کیوں چاہوں گا کہ عوام کے راستے سے آؤں؟ نہیں، واقعی یہ انسانی طبیعت ہے. جو اضافی چیزیں ملتی ہیں انسان ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں چاہتا. بڑا مشکل تھا. چنانچہ حضور کے اصحاب میں سے دو آئے علی کے پاس، اور علی سے کہا کہ آپ نے وہ نہیں کیا جو ماضی کے خلفاء کیا کرتے تھے. تقسیم آپ نے اس طرح نہیں کیا جس طرح وہ کرتے تھے. آپ نے ان کی سنت کو نہیں اپنایا. تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ جو میں نے کیا وہ سنت رسول تھا یا نہیں؟ اب تو جواب بن نہیں پڑ سکتا تھا سوائے اس کے کہ ہاں تھا. جو آپ نے کیا وہی تھا جو حضور کیا کرتے تھے. تو علی کا یہ سوال تھا کیا حضور کی سنت کو اپناؤں یا کسی اور کی؟ جھگڑا یہ تھا. ہم نے اس کو اس طرح پیش نہیں کیا. آج جو لوگ سنت رسول کے دائی ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سنت رسول کو مسخ کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے. اور افسوس یہ ہے کہ وہ جن کے پاس یہ علم ہے کہ سنت رسول تھی کہاں، وہ اس کو پیش نہیں کرتے. آپ نے پیش کیا نہیں، آپ نے اجارہ داری دے دی ان لوگوں کو کہ جو چاہیں سنت کے حوالے سے کہیں.
جبکہ محفوظ سنت آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اتنی طہارت کے ساتھ، اتنی پاکیزگی کے ساتھ، اس حق کے ساتھ جو اہل بیت رسول نے اہل بیت کا ادا کیا، کہیں اور ہے نہیں۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ معاشرے میں اس طرح کی کیفیت دوبارہ پیدا کی جائے جو اسلام سے پہلے تھی، اور جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود اسلام میں کمزوری پیدا ہوگی، کیونکہ امتیاز جب ہو گیا تو پھر ایک دوسرے سے متحارب ہوگا، لڑے گا، بھائی یہ کیوں آگے ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ایک طبقے کو آپ آگے کرتے ہیں تو دوسرا طبقہ جو ہے وہ مخالفت کرتا کہ بھائی ان کو یہ کیوں حاصل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا امتیازات کو بڑھانے کا کہ خود قبائل میں آپس میں تصادم، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ شعراء کو خصوصیت سے، آپ کو پتا ہے کہ شاعری جو ہے مشرق میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، اور اس نے پیغام کے پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اس لیے کہ مشرقی ذہن شعر سے مانوس ہے، اور جو بات عام طور پہ نثر میں لکھی جاتی ہے وہ اتنی یاد نہیں رکھتی جتنا کہ شعر یاد رکھتا۔ چنانچہ شعراء کو جمع کیا گیا مختلف قبائل کے، اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی ان عظمتوں کا ذکر کریں جو اسلام سے پہلے تھی، یعنی وہ جنگیں جو آپس میں ہوئی تھی نا، اور ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو شکست دی تھی، وہ مسلسل ان کے پاس نظم میں موجود تھی۔ اب اور اشعار کہے جا رہے تھے اور ان چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، یعنی لڑاؤ آپس میں، اور اگر واقعی لڑتے نہیں ہیں تو کم از کم نفرتیں اتنی ہوں کہ کوئی ایسی تحریک نہ اٹھ سکے جو اسلام کی طرح دوبارہ انہیں منظم کر کے ہمارا تختہ کر دے۔ اب ظاہر ہے ہم اسلام کے نام پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہراً تو ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، لیکن جو اساس ہے لا الہ الا اللہ کی اس کو ختم کر دے۔ پہلی چیز جو کی گئی وہ یہ تھی۔ دوسری چیز، ان افکار کا رائج کرنا جو انسان کو بالکل صدر اسلام سے منقطع کر دے۔ پہلا عقیدہ، عقیدہ جبر، جو آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آپ لوگوں میں سے جو نمازوں کو پھیلا پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، بھائی ہے نا، آیت تو ہے کلام پاک کی، کس نے بنائی تو نہیں، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ایسی آیات سے اور ان احادیث سے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید فی الافعال کا پتہ چلتا تھا، انہوں نے جبر کی طرف دلائل پیش کرنا شروع کر دیا۔ بھائی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں اب بتائیے کہ اللہ چاہتا ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ بندہ تو مجبور ہے، بھائی بندے کی کوئی حیثیت ہے، اس کی طاقت، اس کی جبروت، اللہ اکبر، بندہ کیا کرے گا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہمیں ملی ہے اللہ نے چاہے تو ملی ہے۔ اگر علی قتل ہو گئے اللہ نے چاہا تو قتل ہو گئے،